السلام علیکم، میں حنان اکس قاضی سے۔ آج ہمارے ساتھ ایک فیلو اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں جو کہ کافی عرصے سے جو ہے اقبال اور رومی کو پڑھ رہے ہیں میجرلی، اور اسی کے اوپر آج ان سے گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنا ایک تعارف کروا دیں ہماری آڈینس کو تاکہ پتہ لگ جائے کہ آپ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں ابھی۔ السلام علیکم، میرا نام احمد عاصم جان ہے اور میں دبستان کا تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ۔ میں ایک علامہ کو اور رومی کو، ان کی فکر کو انہی کی کتابوں میں سے یعنی کہ پڑھ رہے ہیں اپنے استاد کے زیر سایہ۔ اور ویسے میں ذاتی طور پر ایف سی کالج، یہ جو ہے فارمن کرسچن کالج یونیورسٹی جو ہے، وہاں پر میں بی ایس اکنامکس کا یعنی اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو ساتھ ساتھ جو ہے یہ میری یعنی یہ شوق ہے اقبال کو سیکھنا اور رومی کو سیکھنا۔ آپ کو مطلب یہ شوق کہاں سے آپ کا شروع ہوا کہ آپ ان پوئٹس کو یا فلاسفرز جو ہیں ان کو پڑھنا شروع کریں؟ آپ کو مین شوق جو ہے وہ کہاں سے آپ نے شروع کیا؟ اس کا علامہ اور رومی، علامہ کا جو شوق ہے وہ میرے بچپن سے یعنی کہ وہ شروع ہوتا ہے کہ جب میں تقریباً 10 سال کا تھا، اس وقت سے تقریباً یہ چیز میرے ذہن میں تھی کہ علامہ کو پڑھنا ہے۔ گھر کے اندر بھی جو تھا ماحول اس طرح سے مجھے ملا کہ وہاں پر یعنی علامہ کو ہی زندگی کی جو مثالیں ہیں یا جو زندگی کے سبق ہوتے تھے ان کو علامہ کی ہی اشعار کی روشنی میں واضح کیا جاتا تھا، جس میں وہ رزق حلال اور سچائی اور جرت کو وہ سب سے زیادہ ہائی لائٹ اگر آپ کریں تو وہ آتی ہے چیز۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آج کا یہ ایک سوشل میڈیا کا ایک ایرا چل رہا ہے جس کے اندر ریلز اور شارٹس جو ہیں وہ زیادہ تر لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کا اٹینشن اسپین جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے، تو مطلب ان فیو سیکنڈز ان کو جو ہے وہ بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ سامنے آنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے جو ہے کسی طرح انہوں نے ان فلاسفرز کو یا ان کی جو کلاسک لٹریچر ہے ان کو پڑھنا کم کیا ہے، یا کیا امپیکٹ اس کا جو ہے وہ ان پہ پڑا ہے؟ سوشل میڈیا میں جیسے آپ ریلز کا بتا رہے ہیں، اس کے اندر انفارمیشن سے زیادہ مس انفارمیشن کا ایلیمنٹ زیادہ ہے، کیونکہ اگر آپ ان علامہ یا رومی کی بات کریں تو وہ ہمیں علامہ کے اشعار یا رومی کی فکر اس طرح ہمیں ان ریلز کے اندر نہیں ملتی۔ جو ہمیں ملتی ہیں وہ ان کا رومی یا علامہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو امپیکٹ یہ پڑا ہے کہ وہ جس علامہ اور رومی سے کنیکٹڈ ہے نا سوشل میڈیا اور ریلز کے تھرو، وہ علامہ اور رومی ہے ہی نہیں۔ وہ آپ کے لٹریری وہ فگرز ہیں ہی نہیں جن سے وہ سوشل میڈیا کے تھرو کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا، اقبال اور رومی تھے کون بیسیکلی، اور کیا آج کے دور میں اتنی ضرورت کیا آن پڑی ہے کہ ہم جو ہے ان ٹائم لیس لٹریچر کلاسیکل جو ہیں ان کو وہ دوبارہ سے پڑھیں اور سمجھیں؟ علامہ اور رومی دونوں ریلیجیس پوئٹس ہیں، اور ان کی جو پوئٹری ہے وہ رومی کی اپنے زمانے کے شعراء سے منفرد ہے، یونیک ہے، اور اسی طرح علامہ کی بھی اپنے زمانے کے جتنے بھی وہ لٹریری فگرز ہیں ان سے وہ یونیک ہے اور ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کیوں ڈیفرنٹ ہے؟ کیونکہ یہ فوکس کرتے ہیں انسان کو، اس کے مسائل کو جو اس کو اس دنیا میں وہ فیس کرتا ہے، اور وہ ان موقعوں کے اوپر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اب زندگی کی اس مشکل کو میں کیسے حل کروں، اور اپنے مسائل کا وہ حل جب تلاش کرتا ہے تو یہ ہستیاں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں اور ان چیزوں کے وہ جواب دیتی ہیں۔ ایسی ہے، بالکل ایسی ہے، مطلب ان کی جو پوئٹری ہے ان کو اگر پڑھا جائے تو اس کے اندر یہی زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے، جو ہمارے روزمرہ کے مسئلے ہیں جی، ان کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے، یا ان کے اوپر کس طرح سے گائیڈنس ملتی ہے، وہ اس سب سے ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے، ایسی ہے بالکل۔ اچھا، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ وٹ از دی کور میسج آف دیئر ورک، کہ ان کا بیسک میسج کیا ہے، ان کے جو کام ہے ان کے پیچھے؟ کور میسج اگر آپ ان دو فگرز کا دیکھیں نا تو مین یہی ہے، بی آ ہیومن۔ اس کو اگر آپ سمرائز کریں نا کہ انسان بن کر دکھائیں، انسان بنے، انسانیت کا سوچیں۔ آپ جو انسانیت سے جب آپ پرے ہٹتے ہیں تو تب آپ کے اندر ساری معاشرتی برائیاں، اخلاقی برائیاں جو ہم فیس کرتے ہیں
ان کا سامنا ہمیں تب کرنا پڑتا ہے جب ہم انسانیت کے درجے سے گھرتے ہیں. تو یہ ان دونوں ہستیوں کا فوکس جو ہے نا وہ انسان کی ذات ہے, اس کی تعمیر ہے اور اس کی ترقی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ کیا لگتا ہے کہ ان کے جو ورڈ تھے وہ کس طرح سے ایک سوسائٹی میں جو لوگ تھے ان کے زمانے کے ان کو امپیکٹ کرتے تھے, اور آج کے زمانے میں بھی وہ کس طرح سے امپیکٹفل ہیں؟ اس طرح کی ویسے جو ہستیاں ہوتی ہیں نا, یہ جو کام کر کے جاتی ہیں یا جو ان کا لٹریری ورک ہوتا ہے وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتا, ٹائم لیس ہوتا ہے. کہ آپ اس کو کہیں کہ وہ اس زمانے کے لیے وہ ریلیونٹ تھی, اب وہ ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے, اب اس کی ضرورت نہیں رہی, ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ ہزاروں سال بیت چکے ہیں, انسان کی فطرت وہی ہے. جب یہ انسان کی فطرت کو ایڈریس کر رہے ہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ریلیونٹ نہیں رہے, یا وہ جو آپ کو لیسنز دے رہے ہیں یا جو آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. وہ بالکل اس زمانے میں بھی اس طرح اپلیکیبل تھے, اور جنہوں نے اس کو اپلائی کیا اپنی ذات پر وہ اپنے زمانے کے بہترین افراد گنے گئے ہیں. اگر رومی کو آپ شخصیات اگر آپ پوری تاریخ میں دیکھیں تو بہت بڑی نامور شخصیات نے, جیسے اگر بو علی قلندر ہیں یا مولانا جامی ہیں, انہوں نے بھی ان کو ایک ہائی ریگارڈ پہ رکھا ہے کہ یہ ایک ہستی ہیں جن کا ایک پیغام ہے, اور ایسا پیغام ہے کہ جس کے اندر ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی گائیڈنس کی ایک بات بھی نہ ملے, آپ کو پورا وہ ایک سمندر وہ تھما دیتی ہیں یہ ہستی. اور علامہ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو علامہ تو ابھی اس طرح ڈسکور ہی نہیں ہوئے جس طرح ان کا حق ہے کہ ان کو سمجھا جائے اور اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے. اچھا اگر آپ پسند کریں تو کوئی چند اشعار اس طرح کی سنائیں جو مطلب ان کے میسج کو پورٹرے کر رہے ہیں, یا اس طرح کی کوئی بات اگر آپ سنانا چاہیں. ضرور. مجھے مولانا کی اور علامہ کی دونوں کی ایک ایک غزل میں سے چند اشعار میں پڑھوں گا. علامہ نے مولانا کی ہی طرز کے اوپر اس کو وہ لکھا ہے, تو وہ آپ کو وہ ایک فلو میں ہی وہ ملے گی. پہلے میں مولانا کے اشعار پڑھنا چاہوں گا کہ وہ فرماتے ہیں کہ دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر, قصدام مدد ملولم و انسان مارزوز, زین ہمرہان سست عناصر دلم گرفت, شیر خدا و رستم دستان مارزوز, گفتم کے یافت می نشود جستے ایما, گفتان کے یافت می نشود آن مارزوز. میننگ ٹرانسلیشن اس کی اس طرح سے ہے کہ مولانا کہتے ہیں کہ کل میں نے دن میں ایک شیخ کو دیکھا جو کہ پورے شہر میں ایک چراغ لیے گھوم رہا ہے اور چلا رہا ہے کہ میں ان حیوان صفت انسانوں سے, یعنی جن میں حیوانی خصلت زیادہ ہے, میں ان سے آزردہ ہوں اور مجھے ایک سچے انسان کی آرزو ہے. میں اپنے جو کنٹمپریریز ہیں میں ان سے مطلب کہ ڈس اپوائنٹڈ ہوں کہ یہ وہ انسانیت ان میں مجھے نظر نہیں آ رہی. میں ایک ایسے انسان کی تلاش میں ہوں جو شیر خدا ہو, یعنی اللہ کا شیر ہو, اور اپنے زمانے کا رستم یعنی پہلوان, یعنی زمانے پر غالب آنے والا ہو. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ہم نے تو اس کو بہت تلاش کیا لیکن وہ ہمیں ملتا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا وہ جو ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا وہی میری آرزو ہے. مولانا کی غزل کے اس 3 اشعار کے بعد میں علامہ کی اسی رنگ میں لکھی گئی غزل کے چند اشعار پیش کروں گا اور اس کے بعد ان کا ترجمہ. وہ فرماتے ہیں کہ تیر و سنان و خنجر و شمشیر مارزوز, با من میا کے مسلک شبیر مارزوز, گفتند لب بند اسرار ما مگو, گفتند کہ خیر نعره تکبیر مارزوز, گفتند هرچه در دلت آید زما بخواه, گفتم که بی حجابی تقدیر مارزوز, از روزگار خویش ندانم جز این قدر, خوابم زیاد رفته و تعبیر مارزوز. علامہ اس میں فرماتے ہیں کہ مجھے جو زندگی کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہتھیار چاہیے نا, جیسے تیر ہو گئے, کمان ہو گئی, نیزے ہو گئے, بھالے ہو گئے, اس طرح کی جو ہتھیار ہیں جن سے جنگیں لڑی جاتی ہیں, مجھے ان کی آرزو ہے. کیوں؟ کیونکہ میں مسلک شبیری امام حسین کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں, یعنی حق کے سامنے حق کا ساتھ دیتے ہوئے باطل سے میں لڑنا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں.
آگے ان سے سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اسرار ہیں جو اس حق اور باطل کے، ان کو بیان نہ کرو اور اب خاموش رہو. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے نعرہ تکبیر کہنے کی اجازت دیں، جو کہ آغاز ہے حق کا، کہ خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو تمہارے دل میں آئے وہ ہم سے طلب کرو. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی تقدیر، اپنے آپ کو اس زندگی کے اندر بے حجاب دیکھنا چاہتا ہوں. اور وہ آگے علامہ کہتے ہیں کہ میری زندگی تو یوں ہی گزر گئی ہے، ایک خواب کی طرح، ایک اس تصور کی طرح کہ زندگی کو اس طرح ہونا چاہیے. اب میں اس کی تعبیر دیکھنا چاہتا ہوں، اب میں اس کو ریئلٹی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ ریئلائز اس دنیا میں ایکچولائز ہو. اور وہ یہی اصول ہیں زندگی گزارنے کے جو علامہ اور مولانا آپ کو سکھاتے ہیں. ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے جو ہمارے ینگ اسٹوڈینٹس ہیں آج کل کے، انہوں نے کیوں اقبال یا رومی جیسے لوگوں کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے یا اس میں انٹرسٹ کم کر دیا ہے، جبکہ پہلے کے دور میں لوگ اس کو پڑھتے تھے، اس کو ایکسپلور کرتے تھے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ چینج جو ہے وہ کس وجہ سے آیا؟ اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گھروں کا وہ ماحول نہیں رہا کہ اس زمانے میں، جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں گھروں میں اہتمام ہوتا تھا اس چیز کو، اس کے اوپر بات ہوتی تھی ان چیزوں کے اوپر، اور ان چیزوں کو سمجھا جاتا تھا اور سکھایا جاتا تھا. وہ ایک ایلیمنٹ ہماری سوسائٹی سے نکلتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. آبویسلی یہ سوشل میڈیا اور کافی اور بھی کئی وجوہات ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ اب ہماری پریورٹیز وہ نہیں ہیں، کیونکہ ہم سے پہلے جنہوں نے ان اصولوں کو سمجھنے کی یا ان کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے، وہ اسے مکمل طور پر سمجھے بغیر آگے لے کر آئے، جس کے وہ نتائج نہیں سامنے آئے جو آنے چاہیے تھے. ایک تو ان حالات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ان تھاٹس سے، ان افکار سے وہ متنفر ہے، بیزار ہے کہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں. تو وہ ان وجوہات کے علاوہ پریورٹیز بھی اب چینج ہو چکی ہیں کہ علامہ تو آپ کو بات کریں گے کہ غریبی میں کر نگہبانی خودی کی. تو آج کے زمانے میں کون وہ غربت جو ہے وہ اپنی شخصیت کو محفوظ رکھتے ہوئے گزارنا پسند کرے گا؟ وہ تو کہے گا کہ کسی کی جیب ماروں، اپنا گزارا تو میں کروں، خود ہی گئی جہاں اس نے جانا ہے، میں اپنے تو زندگی گزاروں. تو جب آپ اس نہج پہ آپ چلے جائیں تو پھر آپ نے پھر ان تعلیمات کی طرف نہیں آنا، آپ نے پھر دوسری طرف ہی جانا ہے. ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، کیا یہ اس کی ایک فیلئر ہے کہ ہمارے یوتھ کو وہ ان لوگوں کے ساتھ صحیح طرح سے کنیکٹ نہیں کر پا رہے؟ بالکل ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس حوالے سے فیلئر سے بھی آگے نکل چکا ہے، کیونکہ پہلے تو پھر ایک اہتمام تھا کہ برائے نام ہی یہ چیزیں آپ کے کورس میں شامل ہوتی تھی. اب تو وہ بھی نکل چکی ہیں کہ اب تو صرف یعنی نام رہ جائیں گے، ان کی کیا شعر اشعار یا ان کی تعلیمات کیا تھیں یا یہ کیا کہنا چاہتے تھے، اس سے بالکل اب یہ جو قوم ہے یہ بیگانگی کی طرف چل پڑی ہے. اور اس میں یعنی جو ہمارا وہ ٹیکسٹ بکس بناتے ہیں، جو کریکولم آپ کا وہ مینیج کر رہے ہیں، اس کو ایڈمنسٹریٹ کر رہے ہیں، وہ بھی ان کی بھی ایک وہ شارٹ سائٹڈنیس ہے کہ وہ یا ان کا اپنا کوئی اور ان کی پریورٹیز ہیں کہ وہ ان کو آہستہ آہستہ آپ کے کورس میں سے سبٹریکٹ کرتے جا رہے ہیں، اور وہ چیزیں آپ کے وہ کورس میں شامل کر دی گئی ہیں کہ جس کا آپ کو ایک حد تک تو فائدہ ہوگا، لیکن جب آپ زندگی میں آگے جائیں گے تو وہ آپ بالکل خالی ہو کر بیٹھ جائیں گے. ایسی ہے، مطلب آہستہ آہستہ ان کو بہت کم کیا جاتا ہے. مطلب مجھے بھی یاد پڑتا ہے جب میں اپنی اسکول لیول میں تھا تو ہمیں اقبال کا اتنا ہی تعارف دیا جاتا تھا کہ بھائی انہوں نے خواب دیکھا تھا پاکستان کا اور وہ پاکستان ان کے خواب کے اوپر تعمیر ہوا ہے. یا ایک آدھی ان کی وہ نظم ہوتی تھی، لپے آتی ہے دعا بن کے. اس کے علاوہ اس سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں بھی کچھ نہیں پڑھایا یا سمجھایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا ایون. اور آئی تھنک آہستہ آہستہ یہ چیز مزید کم ہوتی جا رہی ہے. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بچپن کی نسبت اگر ہم اپنے بچپن سے دیکھیں، آج سے یعنی 10-15 سال پیچھے ہی چلے جائیں، تو اس میں
ہمیں یہ چیز ایک ایلیمنٹ پھر بھی نظر آتا تھا. اب وہ ایلیمنٹ بہت کم ہوتا ہوتا ختم ہو گیا اور اب وہ دوسری سمت میں چلا گیا کہ لوگ کوٹ کرنے سے زیادہ مس کوٹ کرتے ہیں ان ہستیوں کو. اور افسوس اس بات کا ہے کہ جو لٹریچر بھی پروڈیوس ہو رہا ہے نا, چاہے یہ بھی ہیں اور بھی جو پرسنالٹیز ہیں, خصوصاً ویسے رومی کو اگر آپ دیکھ لیں تو انٹرنیشنل لیول پر, اور علامہ کو آپ دیکھ لیں تو نیشنل لیول پر, تو جو لٹریچر پروڈیوس کیا جا رہا ہے وہ ان کی تھاٹ کو کم, اور جو وہ لٹریچر لکھ رہا ہے اس کی تھاٹ کو وہ زیادہ ایکسپلین کر رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے تک اگین وہ ایک بیریئر بن چکا ہے کہ وہ نہیں پہنچ پا رہا. اور ہمارا ویسے کلچر بھی اس طرح ان کو قبول نہیں کر رہا. جو آنے والا بچہ ہے وہ کہتا ہے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, اس کا ہمارے سے کیا تعلق ہے, ہمیں کیا فائدہ ہے ان چیزوں کا. اچھا, نیکسٹ کوشچن جو میرا ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ اقبال کے اور رومی کے ایسے کون سے لیسنز ہیں جو آج کی یوتھ کے لیے بڑے ریلیونٹ ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. جس طرح کہ آج کی ہماری ینگ جنریشن ہے, اس کو آئیڈینٹی کرائسس ہو رہے ہوتے ہیں, مینٹل ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں, اس طرح ان کے کون سے لیسن یا میسیجز ہیں جو ان کے لیے بہت ریلیونٹ ہو سکتے ہیں؟ ابھی ہم نے, آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے, اور ہم نے پیچھے جیسے بات کی ہے کہ ان کی جو کام ہے نا وہ ٹائم لیس ہے ہر زمانے کے لیے, اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی انوکھے مسائل کا ہمیں سامنا ہے اس یوتھ کو جو ہم سے پہلے کسی جنریشن کو نہیں ہوا ہوگا. سوشل میڈیا سے ہٹ کر جو زندگی کے مسئلے مسائل ہیں, سوشل میڈیا کے تو جو ہیں وہ ہم نے خود کریٹ کیے ہیں, اور ان کو ہمیں اس کا بھی لیکن حل یہ بتاتے ہیں اس کے باوجود, کیونکہ ہماری اس کے اندر انسانی فطرت ہی شامل ہے. تو یہ جو کرائسس کا ہماری یوتھ سامنا کرتی ہے نا, آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں, چاہے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں, چاہے وہ آپ کے وہ مسائل آ جاتے ہیں مورالٹی کو لے کر, یا وہ کچھ کسٹمز کو لے کر, تو ان یا مین ان سب کو اگر آپ ڈگ ڈاؤن کریں نا, تو یہ ایٹ دا اینڈ بات ہیومن نیچر پر ہی ختم ہوتی ہے کہ آپ اپنی فطرت کو لے کر کس طرح چل رہے ہیں. اس کے اندر دو باتیں آ جاتی ہیں کہ کیا آپ اپنی فطرت کو بدلنا چاہتے ہیں, اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. اگر تو چاہتے ہیں تو پھر تو یہ آپ کے لیے بالکل ایک میڈیسن کا کام ہے. آپ کی جتنی النس ہے اس کے لیے یہ جو علامہ کو اور رومی کو اگر آپ پڑھیں, اگر آپ نہیں بدلنا چاہتے تو پھر تو خدا بھی آپ کے آگے بے بس ہے, کیونکہ وہ اس قوم کی حالت بدلتا نہیں ہے جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا نہ ہو. تو اس کے اندر اگر آپ نے جو بات کی ہے, میں اس کو اگر سم اپ کروں تو مولانا اپنی پوری مثنوی کے اندر, یا علامہ اپنی فکر کے اندر جس چیز کو وہ جس کے اوپر وہ سٹریس کرتے ہیں نا, وہ ہے ضبط نفس, یعنی سیلف کنٹرول. آپ کو اپنی زندگی میں بہت سی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں, اور ہمیں اس چیز کا بخوبی علم ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں, ہم اس سچویشن کو اس طرح بھی ہینڈل کر سکتے تھے, لیکن ہم آپے سے باہر گئے ہیں اور ہم نے یہ کیا, اور بعد میں ہمیں ندامت ہوتی ہے, مگر ہم اس کو زیادہ غور و فکر نہیں کرتے اور ہم پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن ہم سچویشنز کو پھر اسی لیے ہینڈل نہیں کر پاتے, ہم اپنے ایٹیٹیوڈ کے اندر وہ تبدیلی نہیں لا پاتے اپنے اس انکنٹرولیبل بیہیویئر کی وجہ سے. تو مولانا جو ہے نا اپنی پوری مثنوی میں وہ بتاتے ہیں کہ اپنے نفس کے ساتھ آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے, اس کو ماسٹر کیسے کرنا ہے. وہ یہ نہیں کہتے, مولانا کا جو, اگر آپ ان کو صوفی کے طور پر بھی لیں نا, تھنکر نہ لیں, صوفی کے طور پر بھی, تو وہ ان کی تعلیمات میں کہیں نہیں ہے کہ نفس کشی کرو, اپنے نفس کو ختم کر دو, یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے, ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اپنے نفس کو بس آپ اپنے قابو میں رکھیں, اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ خدا سے آپ مدد مانگیں, خدا آپ کی مدد کرے گا. اس میں نفس کو ہینڈل کرنے کے لیے خدا کا وہ عنصر وہ جو ہے, یعنی خدا پر ایمان لازمی آ جاتا ہے کہ اس کو خدا پر ایمان رکھے بغیر اور اس سے مدد مانگے بغیر آپ اس کو قابو نہیں کر سکتے. اور نفس چونکہ آپ کی ساری جتنی بھی ہیومن ڈیزائرز ہیں اس کا وہ ایک مطلب
گریڈ ہاؤس ہے، وہ سینٹر ہے جہاں سے آپ کی ساری آپریٹ ہوتی ہیں۔ ہوں اور علامہ بھی جو اپنی تعلیم دیتے ہیں آپ کے، اگر آپ اپنی شخصیت کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی مین سٹریس وہ ضبط نفس پر کرتے ہیں کہ اس کو اپنی زندگی کا لازمی عنصر بنائیں، ضبط نفس کو، سیلف کنٹرول کو۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اقبال کا خودی کا میسیج ہے اور رومی جو ہے وہ لو اور یونٹی کو مینلی ایڈریس کرتے ہیں، وہ آج کل کے ہمارے جو کرنٹ سوشل ایشوز ہیں اس سے کس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں، کیونکہ آج کے جو کرنٹ ایشوز ہیں، ہمیں مین کیا ایشو ہے؟ ہمارے پاس کوئی پرسنالٹی ہی نہیں ہے جس کو ہم فالو کریں یا جس کو جو ہمیں لیڈ کر سکے۔ پوری مسلم ورلڈ کے اندر آپ ایک وائڈ دیکھ رہے ہیں، آپ ایک گیپ محسوس کر رہے ہیں پرسنالٹیز کا۔ خود ہی کیا ہے؟ آپ کی پرسنالٹی کی تعمیر ہے کہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے اپنے آپ کو بلٹ اپ کرو، معاشرے میں سامنے آؤ اور معاشرے کو لیڈ کرو۔ رومی کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس چیز کو وہ ان ڈیپتھ وہ دیکھتا ہے کہ وہ آپ کو نہ صرف اپنی انسائٹ دے گا کہ آج بھی اگر مثنوی پڑھنے والا جو کہ اس کو اگر اس کو اچھے طریقے سے دل سے اگر اس کو پڑھ رہا ہے تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کو اپنے سے ریلیٹ نہ کر سکے کہ مولانا نے جیسے آپ کو اس مد نظر رکھ کے انہوں نے جیسے وہ مثنوی لکھی ہو، تو وہ آپ کو آپ کی نیچر سے آگاہ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے مسئلے ہیں زندگی میں جو آپ کو آئیں گے، ان کو آپ نے اس طرح ڈیل کرنا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم جو نوجوان ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہمیں اچھے برے کا پتہ ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ ہمیں اچھا برا سمجھائیں، آپ ہوتے کون ہیں؟ اور جوانی کا ہم ٹائم پیریڈ جب اس طرح گزار لیتے ہیں نا، تو اس کے بعد جب حقیقی زندگی جب سامنے آتی ہے نا، پھر ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یار جو مجھے صحیح لگا نا میں نے وہ کیا، پھر آپ وہ نہیں کرتے کہ جو صحیح تھا، آپ پھر اپنے حساب سے دیکھتے ہیں کہ یار مجھے یہ صحیح لگا۔ تو اس وقت آپ کا وہ لرننگ کا سارا ٹائم پیریڈ نکل چکا ہوتا ہے اور آپ اپنے مسائل کو پھر آپ وہ حل نہیں کر پاتے۔ اچھا، اب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ کیا پریکٹیکل سٹیپس جو ہے وہ لے سکتی ہے جس سے وہ ان پوائنٹس کو جو ہے وہ سمجھے اور ان کو مزید پڑھے اور ان کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرے، بجائے صرف انسٹا پہ یا سوشل میڈیا کے اوپر وہ کوٹس ایک ایک لائن کے پڑھنے کے بجائے جو ہے ان کو مزید اگر وہ پڑھنا چاہیں تو کس طرح سے کیا سٹیپس لے سکتے ہیں؟ یہ بھی آپ کا سوال بہت اہم ہے، چونکہ ظاہر ہے یوتھ کی آپ بات کر رہے ہیں تو یوتھ میں ہماری پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، ان کے اندر ایک چارج ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ویسٹ ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے کیونکہ اس کی ایک ڈائریکشن نہیں ہے۔ تو اس کو اگر ایک پوائنٹ ہے جو علامہ بیان کرتے ہیں یا مین علامہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی قوم کو بلٹ اپ کرنا ہے، کسی کے نوجوانوں کو اگر آپ نے اس طرح ابھارنا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے تطہیر فکر کا، اپنی فکر کو پاک کرنے کا، اپنے ضمیر کو، اپنے آپ کو پاک کرنے کا کہ آپ کی جو سوچ ہے اس کے اندر پھر وہ ایک علائش یا وہ ایک جو ہے دنیا کا یا جو اخلاقی جو برائیاں یا جو سماجی برائیاں جو آپ سیکھ رہے ہیں ان سے آپ پاک ہو جائیں، آپ کوئی چیز اچیو کر لیں کہ بھائی میں نے ان چیزوں میں نہیں پڑھنا۔ وہ کہتے ہیں جب آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں نا تو پھر قومیں اپنا جو ایک اپنی منزل ہوتی ہے نا، اپنی ڈیسٹینیشن، وہ پھر وہ خود چن لیتی ہیں کہ اب یہ ہماری منزل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں پہلا مرحلہ یہی ہے قوموں کی تعمیر میں یا نوجوانوں کی تعمیر میں، جو پہلا سٹیپ آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے تطہیر فکر کا، اپنی سوچ کو پاکیزہ کرنے کا۔ جب سوچ پاکیزہ ہوگی تو آپ کا عمل آٹومیٹیکلی پاکیزہ ہو جائے گا، یعنی کہ وہ میں تو ایک بطور مسلمان اگر میں بات کروں تو مجھے یعنی جو اسلام کی جو گائیڈنس ہے، جو اسلام مجھے بیان کر رہا ہے کہ یہ چیز یہ ڈوز ہیں اور یہ ڈونٹس ہیں، تو میں اس لحاظ سے اپنی فکر کو پاک کرنے کی کوشش کروں کہ بھائی یہ میرے ڈوز ہیں، یہ میرے ڈونٹس ہیں، جو کہ مجھے یعنی کہ خدا کی طرف سے اور اس کے محبوب کی طرف سے ہمارے اوپر آتے ہیں، جن کی بطور مسلمان ہم پر پابندی لازم ہے۔
تو جب یہ آپ مرحلہ طے کریں گے تو اس کے بعد آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اب میں عمل کیا کروں، اور آپ کے عمل کے اندر بھی ایک نکھار خود بخود پیدا ہوگا کہ جب آپ کی فکر پاک ہے تو پھر آپ کا عمل کیوں نہیں آپ کا بدلے گا، ضرور بدلے گا. عمل بدل گیا تو شخصیت بھی آپ کی سامنے آ جائے گی. ایسی کہ فکر کے بغیر عمل بھی ضائع اور عمل فکر کے بغیر بھی ضائع ہے، دونوں کا ساتھ لے کے چلنا جو ہے بہت ضروری ہے. بالکل. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے جو ہمارے اسکولز ہیں یا جو فیملیز ہیں یا کمیونٹی سینٹرز جو ہمارے ہیں، وہ ایسے کیا اسٹیپس لے سکتے ہیں جس سے ان پوئٹس کو انکریج کیا جائے ان کی تعلیم دینے کے لیے؟ فیملیز کو یا آپ کے وہ جو سرکلز ہیں، جو مین سٹیپ بہرحال ابھی بھی تاخیر تو نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی تو آپ کو آزاد ہوئے تقریباً 70 سے 77 سال ہوئے ہیں، اور اتنے کم وقت کے اندر کسی قوم کے لیے اپنی قوم کے لوگوں کا اپنی قوم سے نا امید ہو جانا تو بہت یعنی بیوقوفی والی بات ہے. آپ کو ماضی جیسا بھی گزرا ہے ٹھیک ہے، تلخ ہے، لیکن اب آگے بڑھنا چاہیے، مستقبل کو دیکھنا چاہیے کہ اگر آگے آپ یہ چیزیں اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آج سے اس چیز کو شروع کریں، اور ان مراحل کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو آپ کے بڑے آپ کو جو تعلیمات دے کر گئے ہیں وہ آپ کا برا نہیں چاہتے تھے، وہ آپ کے خیر خواہ تھے، وہ آپ کا بھلا چاہتے تھے، وہ آپ کو کیا لیسنز دے کر گئے ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے قریب آئیں. یہ آپ کو ڈرائیں گے نہیں، یہ آپ کو بھگائیں گے نہیں، یہ آپ کو امبریس کرنے والے ہیں، یا آپ کو گائیڈ کرنے والے ہیں. تو فیملیز کو خود بھی اس طرف اب آنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی فیملی بھی آپ انہی کی تعلیمات کی گائیڈنس کے اندر آپ بلٹ اپ کریں، کیونکہ تبھی آپ کا وہ ماحول بنے گا جس میں سے آپ کا پھر وہ سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو رول شامل ہوگا. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پرسنل اسٹڈی کرتے ہیں اقبال کو یا رومی کو، تو وہ کس طرح ان کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے، یا ان کی جو پوئٹری ہے اس کو انٹرپریٹ کرنا جو ہے وہ مشکل ہے یا آسان ہے؟ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. آسان اس لیے ہے کہ اگر تو آپ اپنی ارلی سٹیج میں اگر آپ بیس اس کو ہی بنا رہے ہیں تو پھر تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں آپ اس کو سمجھ جائیں گے. مشکل تب آئے گی کہ جب آپ کی تھاٹ ان سے ٹکراتی ہو یا ان کے مطابقت نہ رکھتی ہو، کہ آپ ان کی گائیڈنس کے آپ سمجھیں کہ یہ گائیڈنس نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. لیکن جو پرسنل اسٹڈی کرتے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر اس طرح پرسنل جس طرح اسٹڈی کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے ٹرانسلیشنز کے اوپر ریلائی کیا جا رہا ہے، جبکہ اگر آپ ایکچوئل اقبال اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ فارسی میں ہے. اقبال کا جو مین پیغام ہے وہ اسرار خودی ہے، رموز بے خودی، ان کی یہ کتابیں ہیں جو آپ خودی جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ اقبال نے خودی کا پیغام دیا، وہ فارسی میں ہے. رومی کی تمام جو فکر ہے وہ فارسی میں ہے، مثنوی ان کی مکمل فارسی میں ہے، اور فارسی کوئی اتنی مشکل زبان نہیں ہے، کوئی ایسی زبان نہیں ہے کہ اب زمین پر کوئی اس کو بولتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے. اس کو پڑھنے والے بھی موجود ہیں، بولنے والے بھی موجود ہیں، سمجھنے والے بھی موجود ہیں. فرق بس اتنا سا آ رہا ہے کہ ہم تھوڑا سا نا اس لینگویج سے دور ہو گئے ہیں کہ یہ ہماری کلچرل نہیں ہے، اور ہم اب انگلش اور اردو تک اپنے آپ کو محدود کر بیٹھے ہیں، جبکہ فارسی بہت ایک خوبصورت زبان ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. ہماری زبان اردو کی بھی روٹ جو ہے وہ بیسک یہی ہے کہ فارسی سے ہی وہ بیسکلی ڈیولپ ہوئی ہے، تو ہمیں جو اپنی بیسک روٹ تھی اس کو نہیں بھولنا چاہیے، اور فارسی کو بھی ایسے ہی سیکھنا چاہیے تاکہ ہم ان لوگوں کو اور آسانی سے پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں. اس کا مین آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ایزیلی کنیکٹڈ ہو جائیں گے، کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں ڈائریکٹلی، وداؤٹ اینی انٹرپریٹیشن، وداؤٹ اینی وہ ہیلپ، وہ جو سیلف گائیڈ بک ہوتی ہے کہ آپ وہ لے کے ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں. ٹرانسلیشنز کے اندر آپ کا ٹوٹلی جو آپ کو ریلائی کرنا پڑتا ہے ٹرانسلیٹر کی مائنڈ سیٹ کے اوپر، کہ اس نے جس طرح سے کر دیا آپ نے اسی کو ہی ان کی فکر سمجھ کے بیٹھ جانا، جبکہ ایسا نہیں ہے. تو ان چیزوں کی طرف اب آنے کی ضرورت ہے کہ فارسی کو بھی تھوڑا سا سیکھیں. آسان زبان ہے، مشکل نہیں ہے، اور ان سے آپ کنیکٹ ہوں تو ہو سکتے ہیں. اچھا آپ
کے نزدیک کیا ایسے چینجز کیے جا سکتے ہیں جس سے جو ہماری کلاسیکل پوئٹری کو پڑھانے کا طریقہ ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ ان کو بہتر کیا جائے، کیوں مطلب کس یہ طرح سے ان کو ٹیچ کیا جائے؟ پیچیدہ سوال ہے آپ کا یہ، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ان کو انسٹیٹیوشنز میں اسی طرح پڑھانا شروع کر دیں تو جنہوں نے پڑھانا ہے ان کی تو ابھی خود نہیں، اساتذہ ہمارے خود نہیں ابھی اس تھاٹ کے اوپر ٹرین کہ اس کلاسک لٹریچر کو وہ کس طرح سے پڑھانا ہے، تو یہ بھی ایک مشکل ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دوسری طرح سے بات کریں تو ابھی ایز سچ ہمارے اس ملک میں بہت جو کام یہ کر رہے ہیں وہ بہت محدود پیمانے پہ کر رہے ہیں، اور ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ اس کو وسیع پیمانے پہ کر سکیں، اور جو وسیع پیمانے پر یعنی جو براڈ لیول پر بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ اس طرف آنا نہیں چاہتے، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ علامہ یا رومی کو پڑھیں آپ کی شخصیت میں انقلاب نہ آئے، یا آپ کے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے، ایسی اور آپ کو جب زمانے کی سمجھ آ جاتی ہے نا تو بہت سے ایسے عناصر بھی بیٹھے ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ آپ زمانے کو اس طرح سمجھیں، کیونکہ اگر آپ سمجھیں گے تو ان کی پوزیشنز ویک ہوتی ہیں، ایسی ان کے ہاتھ سے طاقت جاتی ہے، کیونکہ یہ اقبال جو ہے وہ عام بندے کو جو ہے نا وہ بادشاہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیتا ہے، ایسی بادشاہ وقت کے، تو وہ جب اس طرح کی آپ فکر کو پڑھانا شروع کر دیا تو ملک کے اندر تو انقلاب آ جائے گا، اور بہت سی قوتیں جو کہ صاحب اقتدار ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کا انقلاب برپا ہو، تو فی الحال ابھی موجودہ دور میں یہ چیز ممکن نظر نہیں آتی۔ دوسرا ہماری قوم کا بھی اس طرف رجحان نہیں ہے، ان کو بھی احساس نہیں ہے، لیکن جس دن انہیں احساس ہو گیا تو وہ اہل طاقت کا وہ مطلب کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا کہ ان کے دن گنے جائے۔ اچھا، آپ کا اپنا جو پرسپیکٹو تھا ایک وہ کس طرح سے چینج ہوا اقبال یا رومی کو پڑھنے کے بعد؟ مطلب پہلے آپ کا کیا ایک نظریہ تھا اور اس کے بعد کیا نظریہ؟ پہلے میرا جو تھا نا نظریہ وہ بہت سی چیزوں کے اندر کنفیوژنز تھی، یہ مطلب آپ کے اپنے کلچر کو لے کر، اپنے ٹریڈیشن کو لے کر، اپنی مورالٹی کو لے کر کہ یہ کیا چیزیں ہیں سمجھ نہیں تھی آتی، اور جو چیزیں آپ کو سکھائی جا رہی تھی کہ جی اسلام ہے تو آپ نے یہ مخصوص انہی شخصیات سے یہ عالم دین سے ہی سیکھنا ہے، اس کے ہٹ کے اگر بات کر دی تو وہ تو جی کفر ہے اور وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو یہ چیز مجھے سمجھ آئی ہے کہ جب اسلام نے کسی کو اس طرح ریلیجیس اتھارٹی کے طور پر بنایا ہی نہیں ہے تو پھر یہ جو بنے بیٹھے ہیں یہ تو پھر خود بنے بیٹھے ہیں، ان کا اس مین اسلامک فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو لوگ خدا کا نام لے کر آپ کے اوپر رول کر رہے ہیں کہ ہم خدا کی یعنی کہ باذن خدا کے اجازت سے ہم آپ کے اوپر رول کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک یہ جو ایک تھاٹ تھی کہ یہ بھی چیز ہونی چاہیے اسلام میں کہ ایک انسٹیٹیوشن تھا پولیٹیکل جس کو آپ بادشاہت کہہ لیں، تو اسلام اس چیز کو مٹانے آیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی بہت جلدی مسلمان واپس کیونکہ وہ تھاٹس کو وہ نہیں اس طرح وہ لے کر چل سکے، تو وہ جو تبدیلی آئی اور آپ واپس اسی ڈگر پہ چل پڑے جس کے مخالف اسلام آپ کو تعلیم دے رہا ہے، تو وہ جب چیزیں پتہ چلی ہیں کہ آپ اگر مولانا کا دور دیکھیں یا اگر آپ علامہ کا دور دیکھیں کہ مسلمان کن حالات سے گزر رہے تھے اور کن حالات سے گزرتے ہوئے انہوں نے یہ پیغام آپ کو دیا ہے کہ صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں، ہر آنے والی قوم کے لیے، وہ آپ کو سمجھ اس میں بھی آ جاتی ہے، اور میرا جو ذاتی طور پر پرسپیکٹو اس میں پھر بہت سی چیزوں میں چینج ہوا میرا، یعنی وہ مورالٹی کے لحاظ سے کہ اخلاقیات یہ نہیں ہے جو کہ ہم اس طرح سیکھ رہے ہیں، اخلاقیات وہ ہیں جو کہ ہمیں ہمارے رسول نے سکھائے ہیں، تو اور دین اور دنیا، یعنی اقبال کو پڑھنے کے بعد یہ چیز واضح ہوئی ہے کہ جو دین اور دنیا ہے نا اس کے حوالے سے اگر ہم نے ایک گائیڈنس لینی ہے نا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، بالکل کہ دنیا میں کس طرح رہنا ہے وہ گائیڈ کریں گے، دین کو آپ نے کس طرح لے کر چلنا ہے
وہ بھی وہی گائیڈ کریں. ایسی ہے ہمارا یہ جو دین ہے اسلام ایک کامل دین ہے, اس کے اندر بالکل ہر چیز کی گائیڈنس آپ کو ملتی ہے اگر آپ اس کو صحیح طرح سے ایکسپلور کریں. بالکل ٹھیک بات کی. اچھا بس سب ختم کرتے ہیں, ختم کرتے کے ساتھ یہ اپنے جو اسٹوڈینٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جو ہماری آڈینس ہے اس کو آپ کیا ایک پیغام دینا چاہیں گے, جو بھی سوچ رہے ہیں اس چیز کو پرسیو کرنے کا یا پڑھنے کا, ان کو آپ ایک کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ابھی تو میرے ذہن میں تو میں تو چونکہ خود یہ چیزیں سیکھ رہا ہوں, میں خود ابھی کسی مقام پر نہیں ہوں کہ میں اس طرح فردر گائیڈ کرتا پھروں. I am a student of Iqbal and Rumi under the institution of Dabistan Iqbal. ابھی میرے ذہن میں تو بہرحال علامہ کا ہی ایک وہ شعر آ رہا ہے جو مجھے بہت پسند ہے, کہ وہ آپ کے لیے گائیڈ لائن ڈالتے ہیں وہ کہ بے مصطفیٰ بے رسان خیش را کہ دین ہمیں اوست گر بے او نہ رسیدی تمام بو لہبیست. وہ کہتے ہیں کہ خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو, اگر تم خود کو ان تک نہیں پہنچاتے تو آپ چاہے اپنے دین میں جتنے مرضی کامل کیوں نہیں ہیں, آپ کو جتنا مرضی قرار کیوں نہیں ہے, کہ اطمینان کیوں نہیں ہے کہ میرا دین مکمل ہے, وہ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود آپ بو لہبی پہ ہیں, آپ اسلام پر نہیں ہے, کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ رہے, ان سے اپنا کنیکشن ڈیولپ نہیں کر رہے, تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ ان کے مخالفین میں کھڑے ہیں, ان کی جانب آپ کا رجحان, آپ اس طرف نہیں کھڑے. بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا احمد. شکریہ. اور آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو نیشنل پوئٹس ہیں یا جو مولانا روم جیسے لوگ ہیں, ان کو پڑھنے کی بہت ضرورت ہے ہماری ینگ جنریشن کو, تاکہ ان پہ ایک ایکسپوجر بنے اور ان کے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکے. اس کے ساتھ بس آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اگر کوئی ان کو پڑھنا چاہے تو آپ جس طرح دبستان اقبال سے منسلک ہیں تو وہ کس طرح یہاں پہ آ سکتے ہیں, یا کیا اس کا پروسیجر ہوتا ہے اگر کوئی یہاں پہ آ کے پڑھنا چاہے؟ دبستان اقبال جو ہے یہ خصوصاً اسٹوڈنٹس کے لیے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے ہی یہ ادارہ بنایا گیا ہے. فری آف کاسٹ ہے, کوئی اس کی رجسٹریشن نہیں ہے. صرف دبستان آپ سے ایک ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ آئیں, دل سے آئیں, جو سیکھیں دل سے سیکھیں, اور جو آپ عمل کریں یہاں سے سیکھ کے دل سے اس پر عمل کریں. اور یہ بس ہم دبستان آپ سے ڈیمانڈ کرے گا. اور طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ سیٹرڈے کو کلاسز ہوتی ہیں, جو کہ کیونکہ یہ انیشیٹو علامہ اقبال کی فیملی نے لیا ہے آفٹر دی ڈس اپوائنٹمنٹ فرام ایوری انسٹیٹیوشن, جو کہ علامہ اقبال کا تو نام لے رہے تھے لیکن اقبال کو پڑھا نہیں پا رہے تھے, تو انہوں نے خود یہ انیشیٹو لے کر بنایا. تو وہ اس کو خود یعنی کہ ایڈمنسٹر کرتے ہیں, اور یعنی کہ جو ان کے گرینڈ سن ہے میاں اقبال صلاح الدین, وہ یعنی بچوں کو خود پڑھاتے ہیں, اقبال بھی اور رومی بھی, اور اس طرح پڑھاتے ہیں جس طرح پڑھانا چاہیے آج کے زمانے میں نوجوان کو. وہ کوئی اس کو مشکلات کے سے ہٹ کر, کہ جس طرح آپ نے اقبال اور رومی کا ایک تصور ہے نا کہ رومی اس طرح اقبال اس طرح, یہاں آ کر آپ کا سب سے پہلے وہ امیج کلیئر ہوگا کہ اصل اقبال تو یہ ہے, اصل رومی تو یہ ہے. جب وہ آپ کا امیج کلیئر ہو جائے گا تو باقی ساری آپ کی جو تھاٹ کے وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو دماغ آپ کا بند ہوتا ہے نا کہ یہ کیا چیز ہے, اور جن چیزوں میں آپ کنفیوز ہیں وہ چیزیں آپ کی آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہو, بس اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یہاں آنا چاہیں تو میں انسٹیٹیوٹ کا لوکیشن کا لنک بھی اور سوشل میڈیا کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے ہمارے, وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا احمد, ہمیں ٹائم دینے کا. خدا حافظ.